الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كلهم. میرے آقا کے ختم نبوت کے شان پر ایک درود جذبہ اور ولولہ کے ساتھ ہدیہ تحفہ بھیج دیں. اللہم صلی علی سیدنا، پڑھتے جاؤ او عاشق نبیو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. میں صرف 5 منٹ آپ حضرت کا لوں گا، ٹائم نہیں ہے. مولانا نے اس موضوع پہ کافی حد تک بہترین آپ حضرات کے سامنے مسئلہ کو بیان کر دیا. میں صرف 5 منٹ بات کروں گا، اور میرے بات کا لب لباب خلاصہ یہ ہے: یہ گروہ قادیانیت کا یہ اتنا گندا، یہ اتنا ناپاک، یہ اتنا پلید، دنیا میں جتنے کفر کے اقسام موجود ہیں، یہود سے لے کر، نصارہ سے لے کر، مجوس سے لے کر، رافضی سے لے کر، سکھ ہندو سے لے کر، دوسرے بھی ذکریوں سے لے کر، جتنے بھی آپ کو کفر کے نام آپ کے علم میں ہو، آپ معلوم ہو، ان سب کافروں کی شرارت، ان کی بدماشی، ان کی بدی بدبو ایک پرے میں رکھ دیا جائے، اور اس قادیانی منحوس غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کے گندگی، خباثت، نحوست، ان کی شرارت و شیطنت اور دشمنی اسلام، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. اللہ کی قسم، قادیانیت کی شرارت، بدماشی، ان کی دشمنی اسلام اور مسلمانوں سے سب کے ساتھ زیادہ ہے. یہ آپ سمجھ لیں. آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے اس حدیث سے جو میں بیان کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مدینہ منورہ میں. عبداللہ بن آثال نامی شخص اور ایک عبداللہ بن نواحہ، ایک تو ہے عبداللہ رواحہ، وہ صحابی رسول ہے. یہ عبداللہ بن نواحہ نون کے ساتھ، یہ دونوں آئے تھے میرے آقا کی خدمت میں. میرے آقا نے پوچھا کون لوگ ہو تم؟ کہنے لگے کہ ہم یمامہ سے آئے ہیں. یمامہ وہ جگہ ہے جہاں اس زمانے کے غلام احمد قادیانی رہتا تھا. میرے نبی کے دور میں ایک شخص نے غلام احمد قادیانی کی طرح نبوت کا دعویٰ کیا. مسیلمہ کذاب اس کا نام تھا. نبوت کے، جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کا نام جامعہ عثمانیہ کے مقتدی حضور سے بتاؤ کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ مسیلمہ کذاب، یعنی جھوٹ بولنے والا. یہ لقب میرے نبی نے دیا اس کو، مسیلمہ کذاب. یہ دونوں اس کے نمائندے تھے، آئے تھے میرے آقا کی خدمت میں. آقا نے ان سے پوچھا کیسے آئے ہو؟
کہا ہمارے نبی نے ہمیں آپ کے خدمت میں بھیجا ہے. اب بات سن لیں اور اس کو ذہن میں رکھ لیں. یہ ہمارے چیف جسٹس کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، دوسرے کورٹوں کے، دوسرے محکمہ کے بڑے بڑے ججوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھنا چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ دے رہے ہیں. کیوں مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ کیوں؟ میرے آقا نے پوچھا ہاں تم دونوں کہاں سے ہو، کون ہو، کیوں آئے ہو؟ یہ دونوں مسیلمہ کذاب کے چیلے تھے، چھمچے تھے، اس کے کاسا لیس تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت نے ہمیں آپ کے خدمت میں بھیجا. یعنی مسیلمہ کذاب نے آپ کو صلح کا پیشکش کیا ہے. مسیلمہ کذاب نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ میرے بعد جو نبی ہوگا مسیلمہ کذاب ہوگا، یہ لکھ کر دے دیں. دیکھیں مکر کو دیکھیں. اور ابھی جب آپ حیات ہو، جہاں بڑے بڑے شہر ہیں، شہروں کے نبی تو محمد ہو، اور جہاں جہاں دیہات ہیں دیہاتوں کا نبی میں ہوں. آپ دیکھ لیں کفر کا خیالات دیکھیں. آپ شہروں کے نبی ہیں، میں دیہاتوں کا ہوں، اور یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ کے بعد شہر اور دیہات سب میرے قبضے میں ہوں گے، میں نبی ہوں گا اور آپ کا جگہ پہ لے لوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب میرے آقا نے ان دو شیطانوں سے یہ بات سنا ہے، کیا جملہ فرمایا میرے آقا نے. جامع عثمانیہ کے مقتدی سن لو، اس کو دیکھ لو، یاد کر لو دماغ میں. کہا بس کیا کریں جی، اسلام میں قاصد کو مارنا جرم ہے، سفیر کو قتل کرنا بولو. اسلام سفیر کو، قاصد کو نہیں مارتا. اگر اسلام میں اس کی گنجائش ذرا برابر بھی ہوتی کہ سفیر کو مارا جائے، قاصد کو مارا جائے، میں ابھی ابھی اپنے ہاتھوں سے تم دونوں کو قتل کر دیتا. بولو سبحان. یعنی وہ صرف پیغام جھوٹے نبی کی پہنچا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹے نبی کی پیغام میرے آقا تک پہنچا رہے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں کاش کہ اسلام میں، ہمارے بلوچی میں ایک کہاوت مشہور ہے، بلوچی میں ہم اپنی کہاوت میں کہتے ہیں کہ قاصدہ لٹ پھرنی. جو قاصد ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، اس پہ لاٹھی نہیں ہوتا، اس کی بات سنی جاتی ہے یا مان لیا جاتا ہے یا اس کو ٹکرا دیا جاتا ہے، لیکن اس کو نہیں مارا جاتا قاصد کو. تو میرے آقا نے فرمایا اگر میرے اللہ قاصد کے مارنے کا اجازت مجھے دے دیتا، اے مسیلمہ کذاب کے چھمچو، تم جو اس کی نمائندگی کر رہے ہو، تم جو یہ پیغام لے کر آئے ہو مسیلمہ کا، تو میں تم کو پھر یہاں زندہ واپس جانے، بولو زور سے بولو مولانا، میرا صوفی صاحب، میرا حاجی صاحب، اس مسئلے کو سمجھ لیں. میرے نبی کی اسی ارشاد سے یہ فتویٰ ہمیں مل گیا، یہ فتویٰ ہمیں مل گیا کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. سر، ہاتھ اٹھا کے اس نعرے کا جواب دو، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. ہاتھ اٹھا کے بول دو، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. دوسرے حصہ تم بولو، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. جو نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اس مجرم کا ایک ہی سزا ہے کہ اس کے گردن کو اس کے بدن سے.
جدا کیا جائے، کاٹ دیا۔ آپ اندازہ کیجئے گا اتنا منحوس جماعت ہے یہ قادیانی، اتنا گڑبڑ والا جماعت ہے۔ میں ایک اور مثال دے دوں گا آپ کو، ٹائم نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے توحید کو جب بیان کیا قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ سے شروع کیا؟ لا۔ پڑھو میرے ساتھ، زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھو۔ یعنی اللہ کے بغیر اور کوئی معبود حاجت روا مشکل کشا نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، نہ بر میں ہے نہ بحر میں ہے، نہ جو میں ہے نہ زمین کے نیچے ہے نہ اوپر ہے، ہر جگہ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میرے نبی نے جب ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا تو فرمایا لا نبی، کیا کہا؟ لا نبی۔ جس طرح اللہ نے کہا لا الہ اور کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے کسی صورت میں بھی، میرے آقا نے بھی فرمایا لا نبی، میرے بعد کسی صورت میں کسی حال میں اور کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ لا نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے۔ اگر کوئی نبوت کا کوئی چھپکلی، کوئی چوہا، کوئی بلی، کوئی حیوان، کوئی روبا آ کے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس کا سزا کیا ہے؟ سر۔ ارے مفتدیو ذرا اور جھوٹ سے جواب دو مجھے، تاکہ ہمارے چیف جسٹس کو پتا چلے، تاکہ ہمارے کس کو؟ چیف جسٹس صاحب کو پتا چلے کہ یہ مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قادیانی شاعر اسلام کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے قانون میں یہ لکھوایا مفتی محمود نے، علماء نے قربانیاں دی، کئی خونے بہا دیے گئے، انہوں نے لا میں قانون میں یہ لکھوا کے چھوڑ گئے کہ قادیانی کے جو عبادت کا جگہ ہوگا اس کا نام مسجد بولو نہیں ہو سکتا، ان کے اذان کا نام اذان نہیں ہو سکتا، ان کے قرآن پڑھنے کا نام تلاوت قرآن نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ یہ چیف جسٹس جو ہے چیف ہیں، کوئی جا کے اس کے کرسی کے برابر میں اپنا کرسی لگا کے کہے تم بھی چیف ہو اور میں بھی چیف جسٹس ہوں، کیا ہمارے پاکستان کا قانون ایک چیف جسٹس کے کنارے میں دوسرے چیف جسٹس کی اجازت دے سکتی ہے؟ بولو زور سے بولو، نہیں دے سکتی۔ تو میرا چیف جسٹس نبوت کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کرسی پر میرا آقا براجمان ہے، اس کرسی پر ہم کسی بلی، کسی چوہے، کسی غلام محمد قادیانی یا جو بھی نام ہو، ہم دوسرے چوہوں کو برداشت، بولو ہم برداشت، اگر اس کے لیے ہماری جان چلی جائے تو جان قربان، زور سے بولو، اگر مال چلی جائے تو مال، اگر اولاد چلی جائے تو اولاد، اگر کاروبار قربان ہو جائے تو کاروبار بھی قربان۔ یہ پیغام چیف جسٹس کو سننا چاہیے، اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جی بس تھوڑا سا رہنے تو آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ٹیلیفون اگر جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بس آپ دل میں اس کو بددعائیں دو، جو اس قسم کی غلط فیصلہ کرتے ہیں نا، وہ اس جیسے بزرگ اور ضعیف اور مسکینوں کے بددعا کا شکار ہو کے کتے کے موت مر جائیں گے، جو بھی ہو۔ میرے نبی کی منصب کو ٹکرانے والے کوئی بھی منصب والا انسان ہو، ہم اس کو ایک لمحہ بھی برداشت، بولو بولو، ہم اس کو ایک لمحہ
چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے وہ چیف آف اسٹاف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ کوئی گورنر ہو، جو منصب ختم نبوت پر میرا نبی براجمان ہے، تشریف فرما ہے، قیامت تک اللہ کی قسم زمین ختم ہو سکتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، یہ دریا کا پانی ختم ہو سکتا ہے، ہم اور انسان و درخت و دار ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی ختم نبوت کا جو شان ہے اس کو کوئی ذرا ہلا کر بھی نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے اگر تم سے قربانی مانگا جائے تو قربانی کے لیے سب تیار ہو چکے، سب تیار ہو چکے۔ یا اللہ کی گواہ رہنا، یہ ہمارے مسلمان، ان کے دلوں میں نبی کا عشق ہے، ختم نبوت کا ایمان و اعتقاد ہے۔ یا اللہ تیرے گھر میں ہم عہد کر رہے ہیں کہ تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے جان، مال، آل، عیال، سیاست، کرسی، پیسہ، روپیہ، بینک بیلنس جو بھی آ جائے ہم سب کو قربان کر دیں گے، لیکن تیرے نبی کی ختم نبوت پر کسی طرح کے اعتراض سننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا